الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی اگر کوئی آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر کوئی حکم شرعی بیان کیا گیا تو کیا وہ حکم شرعی اس شان نزول کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی بعد میں وہ اگر سبب پایا جا رہا ہے تو کیا وہی حکم شرعی لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس بارے میں کل تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، تو آئیے چلتے ہیں آج ایک نئی بحث کی طرف۔ فوائد تتعلق باسباب النزول مصادر اسباب النزول لا يحل القول في اسباب النزول الا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الاسباب وبحثوا عن علمها۔ فرمایا یہاں سے ایک نئی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فوائد جو فوائد اسباب نزول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہاں پر احکام بیان کریں، کسی آیت کا شأن نزول بیان کرنے کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، یہاں سے ان احتیاطوں کا ذکر ہوگا۔ تو احتیاط یہ ہے کہ مصنف نے فرمایا کسی بھی آدمی کے لیے اپنی اٹکل سے یا اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے ہی محض کسی آیت کا شأن نزول بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی روایت کے ذریعے سے شأن نزول بیان کیا جائے یا کسی سے سن کر کسی آیت کا شأن نزول بیان کیا جائے، یعنی ان سے سنا جائے جو قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھے، قرآن مجید کے اسباب شأن نزول جانتے ہیں اور اس بارے میں وہ بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، تو ان سے اگر سماع ہو یا ان کے ذریعے روایت ہو تو اس وقت کسی آیت کا شأن نزول کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے۔ تو دیکھیے ترجمہ، فوائد و تتعلق، ایسے فوائد جو تعلق رکھتے ہیں اسباب نزول کے ساتھ، یعنی شأن نزول کے ساتھ۔ مصادر، قواعد، مصادر سے مراد یہاں قواعد ہے، قواعد شأن نزول کے، تو نہیں ہے جائز بات کرنا اسباب نزول کے اندر مگر ساتھ روایت کے اور سماع کے، ان لوگوں سے جو دیکھتے تھے قرآن کے نزول کو اور واقف ہیں قرآن مجید کے اسباب کے اوپر اور بحث کرتے ہیں قرآن مجید کے علم کے بارے میں۔ قال محمد بن سیرین سألت عبیدۃ عن آیت من القرآن فقال اتق اللہ وقل سدادا ذهب الذین یعلمون فیما انزل اللہ القرآن والصحابۃ رضی اللہ عنہم هم المرجع الاول والآخر لهذا النقل وهم رضوان اللہ علیہم یعرفون ذلك بقرائن تحتف بالقضایا قلت ويدركون ذلك أيضا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وتتبع ما ينزل عليه من الآيات الكريمات وشهودهم ذلك بأنفسهم۔ یہاں فرمایا امام محمد بن سیرین جو تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا اے محمد بن سیرین، اللہ سے ڈر اور سیدھی بات کر۔ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے شان نزول کو جانتے تھے وہ لوگ چلے گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بنیادی مرکز ہیں، پہلی بارگاہ ہیں، صحابہ کرام یہ پہلی جماعت ہیں جن کی طرف رجوع کیا جائے گا شان نزول کو پہچاننے میں، پہلے اور آخری یہی صحابہ ہیں، بس ان سے بعد تابعین یا تبع تابعین میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا محض اپنی اٹکل سے کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، بلکہ اس کو بھی اگر روایت بیان کرنی ہے تو وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے بیان کرے گا، اپنی طرف سے وہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی، آپ علیہ السلام کے حال احوال سے واقف ہوئے اور قرآن مجید کی جو آیات کریمہ نازل ہوتی رہیں ان کے اندر غور و فکر کرتے رہے، اس لیے
ان کو اس کا ادراک اور علم زیادہ ہے، تو وہی مرجع اول ہیں اور وہی مرجع آخر ہیں۔ یعنی بنیاد اگر شان نزول کی ہو تو وہ بھی صحابہ ہیں، اگر آخر شان نزول کی ہو تو وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ہی ہیں۔ فرمایا محمد بن سیرین نے کہ میں نے پوچھا عبیدہ سے کسی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈر اور کہہ درست بات۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جو جانتے تھے اس بارے میں کہ جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مرجع اول ہیں اور آخر ہیں اس نقل کے لیے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ جانتے تھے اس شان نزول کو ساتھ ایسے قرائن کے جو قضایا کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ ادراک رکھتے ہیں اس بات کا یہ بھی ساتھ صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جاننے حضور علیہ السلام کے احوال کو اور غور و فکر کرنے ان چیزوں کے جن کے اوپر جن حضور علیہ السلام پر جو آیات کریمات نازل ہوئیں اور یہ موجود ہوتے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت از خود۔ آگے مامانا قول صحابت رضی اللہ عنہم هذه الآیۃ نزلت فی قضا هل یجرا مجرى المسند وهل یفید سبب نزولها۔ یہاں سے مصنف نے فرمایا کہ صحابہ کرام بعض اوقات ایک جملہ بولتے ہیں، تو کیا اس جملے کا حکم مسند حدیث کی طرح ہوگا؟ یعنی اس جملے کو ہم مسند مانیں گے کہ یہ سند کے ساتھ یہ جملہ بولا گیا، یا اس آیت یہ جو جملہ صحابہ کرام بولیں گے هذه الآیۃ نزلت فی قضا، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، یہ جملہ کیا سند کا درجہ رکھتا ہے یا یہ جملہ شان نزول کا درجہ رکھتا ہے؟ یعنی اس جملے سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یا یہ سمجھیں گے کہ یہ جملہ کسی صحابی کا یہ کسی حدیث کی سند کو بیان کر رہا ہے؟ تو اس بارے میں یہ آگے تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ تو پہلے اس جو ہیڈنگ دی ہے اوپر اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کیا معنی ہے فرمان صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ یہ آیت نازل ہوئی بیچ اس معاملہ کے؟ کیا یہ قائم مقام کی جائے گی مسند کے، اور کیا یہ فائدہ دے گی شان نزول آیت کا؟ تو اختلاف العلماء فی قول صحابی نزلت هذه الآیۃ فی قضا هل یجرا مجرى المسند کما لو ذکر السبب الذی انزلت لأجلہ او یجرا مجرى التفسیر الذی لیس بمسند فالبخاری يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند۔ فرمایا اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ هذه الآیۃ نزلت فی قضا، اگر کوئی یہ جملہ صحابی بولے تو کیا یہ جملہ سند کے درجے میں ہوگا، یعنی یہ مسند ہوگا، یا یہ جملہ کسی آیت کا شان نزول ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو امام بخاری ہیں وہ هذه الآیۃ نزلت فی قضا والے جملے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسند کے درجے میں ہے، یعنی جس طرح کوئی حدیث سنداً حضور علیہ السلام تک متصل ہو سند کے اعتبار سے، اور وہ گویا کہ مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ جملہ بھی صحابی کا یہ مسند کے درجے میں ہوگا، اور جس طرح حدیث مسند کا حکم ہے متصل کا، وہی حکم اسی آیت کا بھی ہوگا، اس جملے کا بھی ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس جملے کو مسند کے درجے میں نہیں رکھا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا یہ جملہ کسی آیت کا شان نزول بیان کرنا ہے، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس واقعے میں نازل ہوئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے، مسند کا درجہ نہیں دیتے۔ بہرحال جو اکثر مسانید ہیں، کتابیں ہیں، مسند
جناب امام احمد بن حنبل، مسند امام اعظم، مسند شافعی، یہ ساری جتنی بھی مسانید ہیں ان مسانید کو مسند بھی اس لحاظ سے کہا گیا ہے، یعنی وہ شان نزول کے اعتبار سے نہیں بلکہ مسند متصل کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ جو اگر آیت نازل ہوئی، یعنی آیت نازل ہونے کے بعد اس کا سبب بھی اگر ذکر کیا گیا کہ یہ آیت فلانے موقع پر نازل ہوئی، تو پھر تو ظاہر ہے شان نزول اس کا واضح ہوتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے فوراً بعد بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آیت فلاں واقعے کی وجہ سے یا فلاں سبب کی وجہ سے نازل ہوئی، تو اب وہ مسند کے درجے میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا حکم اور علت اور سبب بیان کر دیا گیا۔ تو اب صحابی کا کسی آیت کے بارے میں، کسی ایسی آیت کے بارے میں، نزلت فی حاذل آیت فی قضا، کسی ایسی آیت کے بارے میں یہ جملہ بولنا جس آیت کے بعد فوراً سبب بھی اگر بیان کر دیا گیا ہو، تو وہ آیت مسند کے درجے میں نہیں ہوگی، اور صحابی کا فرمان اس وقت پھر مسند کے درجے میں نہیں ہوگا۔ مسند کے درجے میں اس وقت ہوگا کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد کسی صحابی نے اس کا سبب نہیں بیان کیا کہ یہ فلاں واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی، تو اب وہ امام بخاری وغیرہ کے نزدیک مسند کے درجے میں ہے اور باقی کے نزدیک مسند کے درجے میں نہیں ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، اختلاف فرمایا ہے علماء نے قول صحابی کے بارے میں، نزلت حاذل آیت فی قضا، کیا یہ قائم مقام کی جائے گی مسند کے، جس طرح کہ اگر ذکر کیا جاتا سبب کو وہ جو نازل کی گئی آیت اسی وجہ سے، یا اس کو قائم مقام کیا جائے گا اس تفسیر کے کہ جو مسند نہیں ہوتی؟ بس فرمایا بس امام بخاری رحمہ اللہ اس کو داخل کرتے ہیں مسند کے اندر، اور امام بخاری کے علاوہ داخل نہیں کرتے اس کو مسند میں، اور اکثر مسانید وہ اسی اصطلاح کے اوپر ہیں، جس طرح مسند احمد وغیرہ، بخلاف اس قول کے کہ جب کوئی سبب ذکر کیا گیا اور اس کے بعد آیت نازل کی گئی، تو پھر تمام علماء اس کو داخل کرتے ہیں اس کی مثل کو مسند کے اندر۔ وعن المسألۃ الثانیۃ وہی حل یفید سببا لنزول الآیۃ، قال الزرکشی فی البرہان قد عرف من عادت الصحابۃ والتابعین ان احدهم اذا قال نزلت هذه الآیۃ فی کذا فإنه یرید بذلک انها تتضمن هذا الحکم لا ان هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآیت لا من جنس النقل لما وقع۔ یہاں سے ایک نئی بات چھیڑ رہے ہیں۔ نئی بات سے مراد کہ پیچھے ایک جملہ جو بولا کہ نزلت هذه الآیۃ فی قضا، اس جملہ، اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جملہ بولیں کہ هذه الآیۃ نزلت فی قضا، اور یہ جملہ بولنے کے بعد اب اس کا جو سبب نزول کا افادہ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام زرکشی اپنی کتاب البرہان کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب وہ کہتے نا کہ نزلت هذه الآیۃ فی قضا، تو اس وقت وہ یہ نہیں ارادہ کرتے تھے کہ یہ آیت کا شان نزول ہم بیان کر رہے ہیں، بلکہ نزلت هذه الآیۃ فی قضا کا جملہ بول کر وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس آیت کے اندر یہ حکم ہے، نہ کہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ یا یہ سبب ہے اس آیت کا شان نزول، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا یہ سبب ہے، وہ سبب بیان نہیں کرتے اس جملے سے۔ یہ امام زرکشی نے فرمایا اپنی کتاب البرہان کے اندر، بلکہ صحابہ کرام جب یہ جملہ بولتے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ حکم ہے بس۔ تو اس کو کہا جاتا ہے جنس الاستدلال علی الحکم بالآیہ، کہ کسی آیت کے ذریعے سے حکم کے اوپر استدلال کرنا، کسی آیت کے ذریعے سے حکم کے اوپر استدلال کرنا کہ اس آیت کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا، نہ کہ یہ بیان کرنا کہ یہ آیت اس واقعے کے لیے نازل ہوئی ہے، اس واقعے کے لیے نازل ہوئی، سبب بیان کرنا یہ غرض نہیں ہوتی، بلکہ حکم بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں حکم میں نازل ہوئی۔
تو ترجمہ دیکھیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ فائدہ دے گی سبب کا واسطے نزول آیت کے؟ تو فرمایا امام زرکشی نے برہان کے اندر کہ تحقیق پہچانا گیا عادت صحابہ اور تابعین سے کہ بے شک ایک ان کا جب کہتا کہ نزلت حاضر آیت فی قضا، تو بس وہ ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ کہ بے شک یہ آیت شامل ہے اس حکم کو، نہ یہ کہ یہ آیت سبب ہے نزول آیت کے اندر۔ تو بس یہ ہے جنس الاستدلال علی الحکم بالآیہ، کہ استدلال کی جنس حکم کے اوپر ساتھ آیت کے، نہ کہ جنس نقل واسطے اس کے جو واقعہ ہوا۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ جملہ حکم کو بیان کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ اس آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے، نہ کہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا سبب یہ ہے، تو سبب بیان نہیں کرتے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل سے انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔